वहाँ पे स्पीड मनी होती थी, धक्के खाने पड़ते थे, वो रिकॉर्ड कुछ होता था, दिखा के खुश थे। अब सारा कंप्यूटराइज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। जब अपना हमारे अमीर हानी मुस्लिम साहब ने जब इनको ऑर्डर किया था तो रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज नहीं कर रहे थे, काफ़ी हो गया था, थोड़ा रह गया था। जब हमने इनसे ये कोऑर्डिनेशन किया और हमने इनसे एग्रीमेंट किया तो पहले तो टालते रहे कि उनके लीगल फलाना फलाना, क्योंकि चाहते तो उन्हें पता था कि हमारे मामला तो होंगे। तो जब हमने सारे लीगल पोजीशन डिस्कस की तो उन्होंने इसी उसमें लीगल रेवेन्यू कोर्ट में तस्मा ऑलमोस्ट कर दिया, उसको नोटिफाई नहीं कर रहे थे। अब वो माशाल्लाह बता रही है मैडम शायद नोटिफाई भी कर दिया, तो यानी ऑथेंटिसिटी भी होगी। जो लिटिगेंट्स हैं बेचारे या जो लॉयर्स थे जो धक्के खाते थे वेरिफिकेशन के लिए, और अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ स्पीड मनी चलता था, डिलेज होते थे, वो अल्लाह की रहमत से अब यहाँ से एक 100 रुपीज़ का चलान बनना है आइडेंटिफिकेशन ब्रांच में से, एफिडेविट के लिए नहीं आते वो। अच्छा मैडम इसका तो फ़ौरन के फ़ौरन नहीं जाता इसमें, शायद इसमें कोई टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जिससे करप्शन एलिमिनेट होता है, जिससे लिटिगेंट और लॉयर्स फैसिलिटेट होते हैं। इसमें कुछ भी खर्च नहीं आया हमारा, हमने सिर्फ कोऑर्डिनेशन किया, अपने विल थी, इन लोगों ने कोऑपरेट किया, हो गया। इसी तरह वन विंडो जो हमने करवाया सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए या उसके लिए, आपको पता है कितना एलिमेंट होता था कि एक फ़ाइल यहाँ से उठाओ वहाँ पे खिदमत करो, फिर दूसरी फ़ाइल वहाँ से, लॉयर्स भी परेशान, लिटिगेंट्स भी परेशान। ये वो चीज़ स्टेप्स हैं जो हम बड़ी आसानी से कर सकते थे और खुदा ने करवा लिए। और अब सारे डिस्ट्रिक्ट 28 में 29 डिस्ट्रिक्ट में सब जगह ये वन विंडो भी हो गया है। और ये वेरिफिकेशन बहुत बड़ा काम है, अल्लाह इसको आगे लेके जाए। इससे करप्शन भी ख़त्म होगी, लोगों की एगनी भी ख़त्म होगी, रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाएंगे। डबल एंट्रियाज होती थी, कंप्यूटराइज होगा तो आइंदा लिटिगेशन में भी बहुत काम आएगा। आपने सर आपने सर दो अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम लोगों से कोताहियाँ हुई हैं कि हम सुपीरियर फोर्स और उसके हवाले से तो ठीक है मामला चलते रहते हैं, फैसिलिटीज़ भी तो कमेंसुरेट हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है हमारी, आई एम सॉरी टू ऑब्जर्व, वो बहुत बुरी तरह इग्नोर हुई है। उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। एक जज का ट्रांसफ़र होता है बेचारे का, तो उसके पास वहाँ रहने की जगह नहीं है। वो 18, 19, 20 ग्रेड के अफसरान हैं, जिससे दूसरी ब्यूरोक्रेसी में लोगों को फैसिलिटीज़ होती है, उनको जो PO मिलता है, रिहाइश मिलती है, उनको नहीं मिलती। और वो अनफॉर्चुनेटली जज है, मोहतरम है, वो लोगों के फैसले कर रहा है, लेकिन ख़ुद परेशान फिरता है। तो कभी वैसे वाक़यात हो जाते हैं कि जो जज साहब ने उसको इन्फ्लुएंस किया या उसको डराया, DC को कहा, रेवेन्यू वाले को कहा, ये इंसिडेंट्स होते हैं, नहीं होने चाहिए। आई डोंट अप्रिशिएट इट, अपना एक प्रॉपर, लेकिन आई विश कि अब कुछ थोड़ा सा वक्त मिलता तो मुझको, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी कुछ बुनियाद डाल के जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जजेस जो हैं, ज़ाहिर वो भी हमारे भाई हैं ना, हमको उनसे लोगों से दूर रखना है ना, तो किसी को अप्रोच ही ना करें, किसी से रब्ता ही ना करना पड़े, डिप्टी कमिश्नर साहब से, एसपी साहब से, रेवेन्यू वालों से। आज जब आप उनसे रब्ते करेंगे अपने घर के लिए, तो फिर माजरत के साथ सम टाइम ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो इंशाअल्लाह हम ऐसे भी पॉलिसी ड्रॉप कर रहे हैं कि जितने भी जजेस हैं, जैसे और लोगों को फैसिलिटीज़ हैं ब्यूरोक्रेट्स को, 18-19 ग्रेड के लोग, उनके भी जहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज है, वहाँ पे उनका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जाके बेचारे अपने बच्चों के साथ में रह सकें। उनके PO वगैरह 20-30 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, अभी जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मामला आए तो लोगों जब मैंने देखा, मैंने कहा जब इसको भेजते हो, किसी को ट्रांसफ़र करते हो, तो पॉलिसी क्या है, कोशिश करो कि वो 3 साल वाली पॉलिसी, दूसरे वेडलॉक पॉलिसी हमारे यहाँ, उसको मैंने कोशिश की, जितने भी थोड़ा बहुत मैंने किए। लोगों ने सर होल शॉट कर दें, मैंने कहा मैं इस तरह नहीं करूँगा कि किसी को उठा के मैं डिसलॉज कर दूँ। यस, तो खुदा न खास्ता ऐसा है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके हवाले से तो अलग बात है। लेकिन जब ये आया तो इनके साथ डिफ़िकल्टीज़ ये होती हैं कि जब हम जाते हैं तो हमें पैसे नहीं मिलते, पूरा का पूरा सामान उठा के या खुद अरेंज करते हैं, हज़ारों रुपये उस पर खर्च होते हैं, वो उनको बाद में डिस्पर्स होते हैं, चंद लाख उनको की बेचारों की तनख्वाह होती है। तो मैंने अभी हो सकता है शायद मैं आज ऐसी कोई मीटिंग करके उसमें मिनट्स बनाऊँगा कि ये जो जितने भी जजेस हैं इनको ये कम से कम पैसे एडवांस में मिलें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से जब जाएँ। वो वाली बात है कि बेचारे बच्चों को उसके मामला तो मजबूरी है जहाँ पे भी जाना पड़ता है, और उनको ये अकोमोडेशन वगैरह मिल जाए ताकि उन्हें किसी से रब्ता ही ना करना पड़े। जुडिशरी सेपरेशन और जुडिशरी इंडिपेंडेंस बेटे जब तक नहीं हो सकती, जब तक आप इनके फाइनेंशियल मामला, इनके अकोमोडेशन के मामला, इनके बच्चों के एजुकेशन, उसकी सेहत के मामला नहीं देखेंगे, इस पर बहुत काम होने की ज़रूरत है।
ایجنسی کے حوالے سے کیا عدلیہ میں مسائل آپ نے بتائے، تو کیا جوڈیشری پہ یہ بھی مسائل ہے کہ کوئی دباؤ بھی آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے؟ کیونکہ کل چیف جسٹس نے ایک نے اظہار کیا اس بات کا، تو سندھ میں کوئی ایسی بات تھی سر؟ مجھے 15 سال ہو گئے نا جج بنے، خدا کی رحمت سے مجھ پہ آج تک کوئی دباؤ نہیں آیا، اور میرے ساتھی کھڑے، میں سمجھتا ہوں ان پہ بھی کوئی دباؤ نہ ہی دباؤ لینے والے، ایک انسین سے ایک وہ ہوتے معاملہ، اور جو معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے یا اس کے ذریعے پتہ چلتے ہیں، لیکن ایک اوور آل سیناریو ہے جو تھوڑا سا بہت مطمئن تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن اگر آتا بھی کسی کے اوپر، میں سمجھتا ہوں میرا گمان یہ ہے کہ ایک جج کسی بھی یعنی لیول پہ ہو ڈسٹرکٹ، وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا. آئی ڈونٹ نو، میں دل نہیں مانتا، بارنگ فیو ایکسیپشنس، خدا ان کو نیکی اور ہدایت دے. اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے ایک جج آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس کا جو کانشیس ہے نا اس کو پرک ضرور. اور سپریم کورٹ کے ججز یوزولی میرا گمان ہے ونس اگین، اور بڑا کبھی کے جج کرپٹ نعوذ باللہ یا دواؤں میں آنے والا نہیں ہوتا. لیکن اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں یہ بات کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں، وداؤٹ فیئر آف اینی کانٹرڈکشن کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہ کسی نے اپروچ کرنے کی کوشش کی. ہاں تھوڑی سی کچھ اٹیمپٹس ہوتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یا کوئی ایک صاحب آ کے بیٹھ کے چلے گئے، ایک بات کر کے چلے گا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خدا کی رحمت سے کسی نے مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا. سر اصل میں تاثر یہ تھا سر ابھی بتاتا ہوں، اسے بتاتا ہوں اس کا ریفلیکشن. میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، میرا اوپن کورٹ ہوتا ہے، آپ سب آپ ان کا ریفلیکشن ہمارے ججمنٹس پہ نظر آ جاتا ہے. آپ سارے ججز آپ کے سامنے ہیں ماشاء اللہ، ان کے ججمنٹس پہ نظر آ جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کچھ لوگ محسوس کر لیتے ہیں تو بظاہر ایسی کوئی بات نہیں. کوئی شکایت ہوئی کہ ان پر کوئی پریشرائز تھے ان کو کرنے کی کسی کوشش نے کی؟ ہمیں کمیونیکیٹ ایز سچ نہیں کی. اور یہ ہمارے رجسٹرار صاحب کی جو MIT میں اس کی قسم کے آتی ہیں سر دیکھیں اور جی اچھا آپ کو بھی دیکھیں کیمرے ادھر ہے سر، کیمرے ادھر ہے. ہمیں کبھی اس طرح کی نہیں آئی، اور ایک دو دفعہ کچھ ایسی باتیں آئیں تو ہم نے اس کو وہیں پہ کرب کیا. بعد میں کہا کہ جی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اللہ کی رحمت سے کوئی ایسی ڈائریکٹ کوئی نہیں آئی کہ بھائی کسی کیس میں یا کسی پرٹیکولر اس میں کسی قسم کے کسی نے انفلوئنس کیا ہو یا ایجنسیز نے انفلوئنس کیا ہو. سر تاثر یہ تھا کہ الیکشن میں جو یہ صورتحال پیدا ہوئی، یہاں پہ سندھ سے بھی الیکشن ٹریبونل سے ایک جج صاحب کو حیدرآباد ٹرانسفر کر دیا گیا، حالانکہ وہ الیکشن کیسز کی سماعت کر رہے تھے جسٹس کے آغا صاحب کا. تو اس دوران بھی یہ تاثر ملا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. جب ٹریبونل بنا دیا گیا تو اچانک پھر ان کا ٹرانسفر کیوں کیا گیا؟ روسٹر سٹنگ جو ہے یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے، جس میں کبھی آپ آگے بیٹھو گے نا، وہ آکٹوپس کی ٹانگیں ہوتی ہیں نا، کس کو کہاں کرنا ہے، کون اس وقت یہاں تھا، کون باہر تھا، تو ان سب کو روٹیشن میں کرنا پڑتا ہے. ناٹ ایٹ آل ایسا. تھینک یو سر. ایجنسی کے حوالے کیونکہ دیکھیے ایک بات یہ پھر آپ لوگ سمجھ لیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 127ویں نمبر پہ آگے فلانے، لوگوں کے پاس پراپر اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، اور ایک خاص سیگمنٹ ہوتا ہے جو اس کو کلیئر کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم ڈیسائیڈ کتنے کیسز کرتے ہیں. دیر از نو بڈی ٹو آسک کہ آپ نے کتنے کیسز ڈیسائیڈ کیے. اتنے انسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں. انسٹیٹیوشن ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لوگ پریشان ہیں، معذرت کے ساتھ ادارے اپنا کام نہیں کرتے، اور ان کی آخری امید کیا ہو، پھر بھی کورٹس ہی ہیں. آپ لاکھ کورس کے بعد آپ ذرا اور محکموں میں جا کے دیکھیے وہاں کیا ورکنگ آورز ہیں. جوڈیشری کے ورکنگ آورز دیکھیے، ان کا ورک لوڈ دیکھیے، ان کے پاس جو آپ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے آپ ان کی فیسلٹیز دیکھیے. ایک کمروں کو دو اس میں کر کے گرمی میں اس میں بٹھایا ہوا بیچاروں کو. تو آپ جس سے کہنا چاہیے نا کہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، انصاف نہیں مل رہا، ڈیلیز ہو رہے ہیں. اس کے کازز بہت سارے ہیں. کبھی کوئی میرے سامنے آ کے بیٹھے گا تو میں اسے بتاؤں گا، لیکن بہرحال ہماری مجبوری ہے. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. یو مسٹ نو کیا ایکچوئل فیکٹ کیا ہے، کیا یہ کوئی پروپیگنڈا تو نہیں ہے. آپ اسیومنگ فار دی سیک آف آرگیومنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا پرفیکشن ہے، ناٹ ایٹ آل. دیر از لاٹ ٹو بی امپروو، دیر از نو مینر آف ڈاؤٹ. آپ مگر آپ کو علمی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے فنڈس کون دیتا ہے. جوڈیشری کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ. سارے فنڈ جتنے بھی معاملات آتے ہیں انہیں کی طرف سے آتے ہیں، انہیں کی طرف سے پروجیکٹس بنتے ہیں، انہیں کی طرف سے پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں، ریویژن میں چلے جاتے ہیں، سارے کے سارے معاملات وہیں رک جاتے ہیں، پھر کوئی نئے صاحب آتے ہیں، اس کا فالو اپ نہیں ہو پاتا. تو اب یہ معاملات ایسے ہے کہ یہ سارے جتنے بھی جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے ضد کرنے کے بجائے کوآرڈینیشن سے کام کریں.
اور ایک بات آج میں آپ کے تصویر سے میسیج دینا چاہتا ہوں سب کو, اپنے آپ کو بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں کہ جتنے جو کانسٹیٹیوشن ادارے ہیں, میں ایجنسیز کی بات بھی کرتا ہوں, معذرت کے ساتھ وہ اس زمرے میں آتی نہیں. میں تو کانسٹیٹیوشن اداروں کی بات کرتا ہوں کہ لیجسلیچر ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, جوڈیکیچر ہے. ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمیں ایونچولی پبلک کی فلاح کے لیے کرنا ہے. وی آر آل ورکنگ فار دا پیپل, ورنہ ہمارا کیا کام ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں لوگ اپنے معاملات کو, اگر ہم آئے ہیں اور اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, کسی کو الیکٹ کر کے لاتے ہیں, کنہیں کے کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں جو ان کا اگر سب اپنے کام کریں, ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مقصد لوگوں کی فلاح ہے, تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم میں آپس میں کوئی کانفلکٹ ہو. آپ جوڈیشری سے کیوں کانفلکٹ میں آتے ہیں؟ جوڈیشری از ناٹ این ایڈورسری پارٹی ٹو اینی باڈی. لیٹیگنٹس ہوتے ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں, خاص طور سے میں یہ تو نہیں کہتا پولیٹیکل کیسز, یہ جس میں پولیٹیکل لوگ انوالو ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ ہو جاتے ہیں. لوگ اس میں ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. لوگ اس میں پہلے سے معذرت کے ساتھ میڈیا کے ذریعے یا کسی اور چینلز کے ذریعے ان پہ پینڈنگ میٹرس میں اپنے اوپینینز, ایسے لوگ آپ کے یہاں اوپینین دیتے ہیں جن کو نہ الف کا پتہ ہوتا ہے, نہ بے کا پتہ ہوتا ہے, نہ قانون کا پتہ ہوتا ہے. ان لوگوں کو آپ سے بھی درخواست ہے, ان لوگوں کو بلا کے اگر فیئر کمنٹری کروانی ہے, ان لوگوں کو بلائیے جو کم سے کم لاء کے پیشے سے ہوں یا ان چیزوں کے سبجیکٹ میں مہارت رکھتے ہوں, پھر ایک بات کریں. بس وہ ایک کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, اس سے اننیسیسری وہ امپریشنس کریٹ ہوتے ہیں, اور پھر ججمنٹ ظاہر ہے کسی نہ کسی کے تو ایک اس میں آتا ہے. تو جو وننگ پارٹی ہے وہ خوش ہوتی ہے, جو لوزنگ پارٹی ہے وہ سمجھتی ہے, اس کو کوئی اور دینے کی کوشش کرتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از بیڈ.